بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ میرے ایک دوست نے اپنے اسکول میں کچھ استادہ کو بھرتی کرنا تھا، تو انٹرویو والے دن مجھے بھی بلا لیا۔ صرف 2 استادہ کو رکھنا تھا، لیکن بہت سے لوگ انٹرویو دینے آئے ہوئے تھے۔ ایک ایک کر کے ہم انہیں بلا رہے تھے۔ 7ویں 8ویں نمبر پر ایک لڑکی حدیقہ انٹرویو دینے آئی، تو ایسی الیک سلیک ہوئی جس سے مجھے لگا کہ یہ ایک دوسرے کو اچھے سے جانتے ہیں، اس لیے اس انٹرویو میں خاموش رہا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ وہ ایک دوسرے کے کلاس فیلو رہ چکے تھے۔ رسمی سلام دعا کے بعد دوست نے کہا کہ آپ کو اس جاب کی کیا ضرورت پڑ گئی، اس تنخواہ میں تو آپ کا ایک سوٹ بھی نہیں آئے گا۔ حدیقہ نے کہا کہ اب وہ یونیورسٹی والا دور نہیں رہا جب میں بڑی سی گاڑی میں آتی تھی، اب میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے دوست نے حالات کا مزید پوچھا کہ آپ کے والد کی تو بہت زیادہ زمینیں تھیں، بنگلے، کوٹھیاں اور گاڑیاں تھیں، ان سب کا کیا ہوا کہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں رہا؟ کہنے لگی تب میرے والد صاحب زندہ تھے، وہ میرے سارے نخرے اٹھاتے تھے اور میرا خیال بھی رکھتے تھے، میری ہر خواہش بھی پوری کرتے تھے۔ ایم فل کے آخری سال میں تھی تو والد صاحب کے ایک حادثے میں وفات پا گئے۔ والد صاحب کے بعد ساری دولت اور جائیداد دونوں بڑے بھائیوں کے پاس آ گئی۔ مجھے بڑی مشکل سے آخری سیمسٹر کے امتحانات دینے کی اجازت ملی۔ پھر میری تعلیم مکمل ہونے کے بعد مجھے اپنے گھر میں تقریباً قید رکھا گیا۔ وہاں ہر سہولت میسر تھی، لیکن نہ باہر نکل سکتی تھی، نہ کسی سے بات چیت کی اجازت تھی۔ والدہ صاحب کو میری حالت پر ترس آ رہا تھا، لیکن انہیں بھی یہ تھا کہ جائیداد صرف بیٹوں کو ہی ملنی چاہیے۔ کئی بار میرے بھائیوں نے مجھے والد صاحب کی وراثت سے محروم کرنے کے لیے کاغذات پر دستخط کروانے کی کوشش کی، لیکن میں نے ہر بار انکار کر دیا۔ اس پر مجھے تشدد کا بھی نشانہ بنایا گیا۔ اسی طرح کئی سال گزرے، میری عمر ڈھلنے لگی، والدہ صاحب بھی وفات پا گئی، تو میری ہمت بھی جواب دے گئی۔ مجھے اس گھر سے اب وحشت ہونے لگی تھی۔ بالآخر میں نے ہار مان لی اور ساری وراثت سے دستبرداری ہو گئی۔ کچھ عرصے بعد ایک غریب رشتہ دار کے ساتھ میری شادی کر کے مجھے اپنے آبائی حویلی سے بھی نکال دیا گیا۔ غریب شخص کا انتخاب اس لیے کیا گیا تاکہ میرے پاس کبھی اتنے پیسے نہ ہو سکے کہ میں ان کے خلاف کوئی مقدمہ لڑ سکوں۔ لیکن میں نے اپنا مقدمہ اب یہاں کسی عدالت میں نہیں لڑنا، نہ ہی مجھے میری زندگی میں انصاف مل سکتا ہے۔ ہاں، ایک عدالت آخرت میں ہونی ہے، اس میں اللہ میاں سے یہ ضرور کہوں گی کہ جیسے ان دونوں نے مجھے میرے حق سے محروم رکھا ہے، انہیں بھی اپنی رحمت سے محروم رکھ۔ حدیقہ خاموش ہوئی تو کافی دیر تک خاموشی چھائی رہی، شاید کسی میں کچھ کہنے سننے کی بھی ہمت نہیں رہی تھی۔ سب بس بمشکل آنسو ضبط کیے بیٹھے تھے۔ چند لمحے بعد میرے دوست نے کہا کہ آپ کا ایک بھائی تو خاصا مذہبی تھا اور چھوٹا لبریل تھا، جس سے اکثر یونیورسٹی میں اس موضوع پر بحث بھی ہو جاتی تھی۔ حدیقہ نے میرے دوست کی بات پوری ہونے سے بھی پہلے کہا، جی میں نے بڑے بھائی کو اسلامی حوالے بھی دیے اور کہا تھا کہ آپ کے حج اور عمرے کا آپ کو کیا فائدہ جب آپ میرا حق دبا کے بیٹھے ہیں۔ چھوٹے لبریل بھائی سے بھی کہا کہ آپ خواتین کے حقوق کے علمبردار ہیں، لیکن اپنی بہن کو اس کا جائز حق دینے کے حق میں نہیں ہیں۔ آپ کی لبریزری میں تو میرا تیسرا حصہ بنتا ہے، جبکہ آپ مجھے 5واں حصہ بھی دینے کو تیار نہیں۔ لیکن اس جائیداد والے معاملے میں مذہبی ہو یا لبریل، سارے مرد ایک جیسے ہوتے ہیں۔ خواتین کو جائیداد میں حصہ دینے سے سب کو موت پڑتی ہے۔ پتہ نہیں کتنے حقائق اپنے ہی بھائیوں کی لالچ کی وجہ سے اپنے حق سے محروم ہوتی ہیں۔ کیا کوئی بھی شخص مال و دولت کو اپنے ساتھ قبر میں لے کر گیا ہے؟ پتہ نہیں لوگ کیسے کر لیتے ہیں کہ جان چھڑکنے والی بہنوں کو بھی ان کے جائز حصے سے محروم کر کے خوش رہتے ہیں۔ ایسے لوگ خود کو عذاب قبر اور جہنم سے کیسے بچا پائیں؟